ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑی اچھی بات بریک پہ جانے سے پہلے عمیر نے کی کہ جب آپ احساس دلاتے ہیں کہ سب کی عزت برابر ہے اور سب کو رواداری کے ساتھ احساس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا, دین دیٹ مینس کہ اٹ گیوز یور پیپل, یور ٹیم اے سائیکولوجیکل سیفٹی. انفارچونیٹلی ہم نے تو ریئل فزیکل سیفٹی کا خیال نہیں رکھا. ایک طرف ہمیں نظر آئے کچھ ایسے ادارے جنہوں نے اجنبیوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیے. ریسٹورانٹس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سیف جگہ چاہیے تو آپ آئیے, بیٹھیے, بارش کے تھمنے کا انتظار کیجئے, پھر یہاں سے چلے جائیں. اور دوسری طرف کئی ایسی کمپنیز اور کئی ایسے بزنسز بھی تھے جنہوں نے اپنے امپلائیز کو, اپنی ٹیمز کو, اپنے فیمیل سٹاف کو, یہاں تک کہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز نے اپنے اساتذہ اور اپنے اسٹوڈنٹس کو نکال کر صرف ادارے کو تالے لگا دیے اور ان کی ذمہ داری سے بالکل بری ذمہ ہو گئے. ثنا, کیا کہیں گی, یو یور سیلف آر پارٹ آف دی ایکڈیمیا, جب یہ پتہ چلا تو یہ ادارے ایسے تو نہ ہوئے کہ بھئی آپ کی عزت اور آپ کی فزیکل ویل بینگ کا ان کو کوئی خیال بھی ہو؟ سدرا, آپ کی بات یہیں پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے جو ابھی عمیر نے کہا کہ انہی جگہ پر, انہی ڈیسیشنز پر, انہی مقامات پر آپ کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے کہ واٹ ویلیوز یو پیپل آر فالوئنگ ان یور انسٹیٹیوٹس, ان یور کارپوریٹ لیول, ان یور ورلڈ. آپ کیا چیزوں کو, ویلیوز کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ری ایکٹ کرنا ہے ان دس سرٹن سچویشن. جیسے اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, آپ نے کہا کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن رن کرتی ہیں, تو جس وقت بارش اسٹارٹ ہوئی تو واٹ وی پلانڈ کہ ہم نے اپنے سارے وین ڈرائیورس کو ہولڈ بیک کیا. وی انفارم دا پیرنٹس فرسٹ آف آل ان دا گروپس اینڈ دین وی الاؤ آل دا اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس ٹو لیو. ہم نے لائک 8:30 to 9 o'clock تک ہمارا پورا اسکول الحمدللہ ہم نے خالی کروا دیا تھا. تو اس کے بعد جب 1:30 بجے آئی تھنک بارش اسٹارٹ ہوئی اور ہم آفیسز میں تھے, اور جب ہم اپنے آفیسز کو, کیمپسز کو لاک کر کے نکلے, می اینڈ مائی ہسبینڈ, تو کچھ اسکولز ہیں ہمارے گھر کے پاس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, انہوں نے جب آف کیا تو سدرا آئی تھنک اٹ واز 2 o'clock آلموسٹ. تو وہ بچے جس طرح سے بھیگے ہوئے وینز میں جا رہے تھے, ٹیچرس, اور یقین کریں پھر ان کے, آپ کو پتہ ہے وہ وینز 2 بجے 1:30 بجے تک رات کے 10 بجے تک پھنسی رہی ہیں. بچے بھوکے پیاسے, نہ ان کا کوئی پرسان حال, نہ ان کی کوئی سیفٹی. پیرنٹس ہیں کہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے, گاڑیاں ہیں کہ بند ہو گئی ہیں, کینسل ہو گئے تھے, کانٹیکٹس نہیں ہو پا رہے تھے پیرنٹس کے. میں وہ کنڈیشن اگر صرف آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر ایک پیرنٹ جس کا بچہ صبح سے اسکول گیا ہوا ہے اور وہ اب تک گھر ریچ بیک نہیں کیا ہے اور اس کا کانٹیکٹ اس سے ختم ہو گیا ہے, وین ڈرائیور کی بیٹری لو ہو چکی ہے, تو یو وانٹ بلیو کہ اس وقت اس پیرنٹ کی کیا حالت ہوگی کہ میرا بچہ اس وقت کس روڈ پہ کس سچویشن میں ہے. ایسے ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ واٹ ویلیوز وی آر فالوئنگ, ہاؤ وی آر ورکنگ. آپ کے ایگزامز, آپ کا ایکیڈیمیا, آئی تھنک سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے جب آپ ویلیوز کو فالو کرتے ہیں. آپ کی جو ویل بینگ ہے, آپ کی جو عزت ہے, ایک جو کنیکشن ہے, I still fail to understand کہ سب سے زیادہ محفوظ تو بچہ اپنے گھر اور اس کے بعد اپنے اسکول میں ہوتا ہے. True. تو وہ اسکول کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا, مگر بہرحال this will entirely become about this one issue. میں پرسنل لائف پہ لے کے چلتے ہیں کہ کئی دفعہ جو کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, آپ کو باہر والوں کی بدتمیزی اور ان کے آپ کو بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہی ہو رہا ہے اور ہمارے سب سے کلوزسٹ رشتہ دار ہی ہمیں صبح سے شام تک ٹاکسک باتیں سناتے ہیں. تب کیا کرنا چاہیے؟ بڑا مشکل ہے یہ چیلنج, کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ بھی رکھنا ضروری ہے, حکم بھی ہے کہ کنیکشن رہے, اور کبھی کبھی وہ بہت نیگیٹو انرجی لاتے ہیں. لیکن سدرا, شاید آپ اگر پازیٹیو ہوتے ہیں تو آپ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کی نیگیٹیوٹی کم کر سکیں. تھوڑی سی اپنی ذمہ داری بھی لینی چاہیے. میں ہمیشہ مارننگ شوز پہ سنتا ہوں ٹاکسک رشتہ دار, تو ٹھیک ہے ٹاکسک ہوتے ہیں, ایج کے ہوتے ہیں, مسئلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شادیاں کیسی ہوئی, کتنے مسئلے رہے خواتین کے ساتھ, یہ سارے چیلنجز سب دیکھتے ہیں نا, تو ہمارے رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی آ کے وہ نکالتے ہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکیں. کہیں نہ کہیں اوائڈ بھی کریں. جو شخص پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ اور بات بات دہراتا رہتا ہے, وہ آپ کو آپ کے کام سے روکتا ہے, آپ کو برا محسوس کراتا ہے. تو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں محفلیں. کہیں نہ کہیں جیسے میں نے کہا آلٹر کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے کہ اڈیپٹ کریں. جو لوگ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ ایک مزہ بھی لگا سکتے ہیں. وہ نیگیٹو کریں, آپ پازیٹیو کریں, وہ نیگیٹو کریں, آپ سوال کریں, وہ سوچ میں چلے جائیں, تو آپ اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. وہ خیال ہے, وہ ایک اوپینین ہے, وہ آپ کے بارے میں بھی ہے, تو وہ حقیقت تو نہیں ہے نا, آپ یہ جانتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا کہے اور تمہیں واقعی برا لگ جائے تو تم واقعی برے ہو,
اگر تم برے نہیں ہوگے اور کوئی بکواس کرے تو وہ بری نہیں لگتی. اچھا لیکن یہ جتنا کہنا آسان ہے میرے خیال میں اگر کوئی ایسا رشتہ ہو جس سے آپ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہیں تب بھی مشکل ہوتا ہے بیکاز سینس آف کمیونٹی ہے. یعنی اگر آپ کی پھپھی خالہ یا کوئی سیکنڈ کزن ہی کیوں نہ کوئی عجیب سی بات کرے رشتہ ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ آپ کے دماغ میں رہتی ہے بات. ثنا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو سب سے زیادہ حد تک کی عزت ہوتی ہے وہ سب سے انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں ہوتی ہے. میں یہاں پہ بالخصوص بات کرنا چاہوں گی میرڈ کپلز کی اور اسپاؤزز کی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھا لکھا بڑے عہدے پہ فائز دنیا دیکھا ہوا انسان ہوگا لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں ایک ٹاکسک میسکلینٹی کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ کوالٹی نظر آتی ہے, ایک ٹریٹ نظر آتا ہے. ایوری ہسبینڈ از پکنگ آن دیئر وائفز اور وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ان کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی جائے گی, ڈسمسو. اور میرے خیال میں یہ اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہاؤس وائف ہے اور اس کو باہر کا نہیں پتہ, پیسوں کے حوالے سے نہیں پتہ یا ایکسپوجر نہیں ہے تو اس بات کا تانا دیا جائے گا. ڈونٹ دے ریئلائز کہ یہ بھی تو حد کی عزت ہی ہے. بالکل بالکل سدرا, آپ نے اتنی پیاری بات کہی ہے. می اینڈ مائی ہسبینڈ وی آر ان دس فیلڈ, وی بوتھ آر ان دس فیلڈ اینڈ وی آر ٹوگیدر ماشاء اللہ. آپ یقین کریں اس چیز کا برڈن سم ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے میرے شولڈرز پہ کیونکہ وہاں ماشاء اللہ ہی از ویری کوآپریٹو, بٹ اگین ان کو یہ چیز کا کبھی کبھی سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ وائی شی از ڈوئنگ دس, وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ دس, ایسا کیوں ہے. اچھا آپ تو بہت زیادہ بیگم کی سنتے ہیں, آپ تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. انفیکٹ کبھی کبھی یہ چیز میں اپنے فرینڈ سرکلز میں بھی دیکھتی ہوں جو آپ نے ابھی بات کہی کہ جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں مجھے سم ٹائم بڑا بیڈ فیل ہوتا ہے ان کے لیے جو میرے سرکل کی ہیں, ان کو میری ایگزامپل دیکھیں یا ان کو اس چیز پہ سم ہاؤ دیکھیں, وہ ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کریں. لیکن آپ پرسنلی ایک اچھے انسان ہوں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ نہیں یہ اس طرح سے ایک دوسرے انسان کی انسلٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈیگریڈ کریں کہ ان کو تو دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں, تم سے اتنا سا بھی مینیج نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس کوک ہے اور وہ یہ چیزیں مینیج کریں, تم سے گھر میں رہ کر بھی یہ کام نہیں ہوتا. وہ گھر میں کیا کیا چیزیں مینیج کریں, وی ہیو نو آئیڈیا. اور سب سے بڑھ کر پبلکلی ریڈیکیول کرنا. یہ باتیں آپ کی پرائیویٹ باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر محفل میں بیٹھ کے کسی کو پٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اچھا بائی دا وے یہ ہمیں تمام رشتوں میں نظر آتا ہے. ہم نے بچپن ہی ایسا گزارا ہے کہ ہمارے کزن کے اچھے مارکس آ جاتے تھے تو ہماری شامت آ جاتی تھی بیکاز اس محفل میں بیٹھ کے بتایا جاتا تھا کہ یہ کتنا ہونے ہار ہے اور ہم کتنے نالائق ہیں. تو یہ بڑا ہمارے یہاں ایک نارمل کلچر ہے کہ پبلکلی بیٹھ کے لوگوں کو ریڈیکیول کرنا یہ ہماری ایک طرح سے نیشنل ہابی بھی ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.